اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. آپ لوگ ادھر ہی متوجہ رہیے. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی تربیت حاصل کرنے کے لیے طور پر چلے گئے تھے. وہاں 40 دن تک قیام رہا. ادھر سامری نے بت بنا کر ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو سب کی کلاس لی اور سخت احتساب کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے منتخب افراد کو لے کر طور پر آؤ. یہیں سے آگے کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. فرمایا کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رجلا لمیقاتنا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا ہماری میقات کے لیے. ہم نے جو جگہ اور جو وقت مقرر کیا تھا اس کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا. اب ظاہر ہے کہ اس انتخاب میں رعایت اسی کی رہی ہوگی کہ سب کی نمائندگی ہو جائے اور وہ لوگ چلیں جن کے اثرات لوگوں پر ہیں تاکہ وہ وہاں سے جو کچھ فیصلہ لے کر کے آئیں پوری قوم پر اس کو نافذ کرنا ممکن ہو سکے.
جب یہ لوگ وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کے بعد ہی اپنے جلال و جبروت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پہاڑی کو اس طرح ہلا دیا جیسے وہ ان کے اوپر گرا چاہتی ہو، اور پہاڑی بھی اس طرح ان کے اوپر جھول گئی کہ اس میں لرزہ تھا۔ اب اس لرزہ کو دیکھ کے ان کو لگا کہ بس اب پیچھے کی تب پیچھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے ہی کہا تھا کہ اپنی قوم کے منتخب افراد کو لے کر کے آؤ، میں 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے آیا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد تو لگ رہا ہے کہ اب ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کیفیت تو وہی ہے، منظر وہی ہے۔ تو اے میرے رب، اگر تجھے ہلاک ہی کرنا تھا، تو نے یہ چاہا تھا کہ ہلاک کر دے، تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو سب کو ہلاک کر دیتا، یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اے بار الہ، جب تو نے یہاں بلایا تو ہمیں تو یہ امید تھی کہ یہاں آنے کے بعد کچھ ڈانٹ پھٹکار ہوگی اور اس کے بعد بالآخر معاف کر دیا جائے گا۔ تو اے میرے رب، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں، نظر انداز کرنے کے درخواست گزار ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سزا تجویز کرتا ہے تو کر لے، لیکن اے اللہ ہلاک مت کر، معافی کا کوئی راستہ نکال دے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ چونکہ بڑے جذباتی تھے، اس لیے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ پہ گرم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پہ گرم ہونے کے لیے اسلوب ربی والا موضوع ہے، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، ایسی گرمی دکھائی جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے نبی اور رسول تھے، ایک نبی اور رسول بھی اللہ تعالیٰ پہ گرمی دکھا دے گا؟ اگر وہی گرمی دکھائے گا تو عام لوگوں سے کیا توقع کی جائے؟ اس لیے یہ انتہائی فضول بات ہے۔ الفاظ اور لب و لہجہ کل بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، اس وقت جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو لگتا ہے کہ اب تو ہم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ اب اگر تجھے ہلاک ہی کرنا تھا تو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ ہم تو اس امید پر یہاں آئے ہیں کہ تو ہماری معافی کی کوئی شکل پیدا کرے گا، تو اے پروردگار، تجھ سے درخواست ہے کہ معافی کی کوئی شکل پیدا کر دے۔ پھر فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے ہمارے رب، کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو اس کی پاداش میں جو ہمارے بے وقوفوں نے کیا؟ یعنی اے پروردگار، تیری سنت جو اب تک مجھ کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ جرم کرنے والے سزا پاتے ہیں، جو جرم نہیں کرتے سزا ان کو نہیں ملتی۔ ہم لوگوں سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ٹائم سے پہلے چلا آیا، میرے بھائی ہارون سے کوتاہی یہ ہوئی کہ جس سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا اس سختی سے نہیں نمٹے۔ یہ جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ان لوگوں کا قصور یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک ہو کر ان پر دباؤ نہیں ڈالا اور فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کو کچل نہیں دیا۔ یہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسی غلطیاں نہیں ہیں
جن پر اتنی کڑی سزا دے دی جائے، تو اے ہمارے رب، یہ ہمارے بیوقوفوں کی کارگزاری ہے جس کی وجہ سے تو نے بطور سزا یہ کیا ہے، تو اے اللہ ان کے جرم کی سزا ہمیں نہ دے۔ یہ سب درخواست ہے، اپیل ہے، اور اس اپیل میں عجز ہے، نیاز مندی ہے، سرفگندگی ہے۔ کہیں سے تم طراق نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں سے شان و شوکت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور کہا ان ہی الا فتنتک، اور یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہم پہلے چلے آئے، سامری نے بچھڑا بنا دیا، لوگوں نے پوجا شروع کر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ورنہ تیری مرضی کے بغیر نہ ہم پہلے آ سکتے تھے اور نہ سامری کو یہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل سکتا تھا۔ لگتا یہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں امتحان میں ڈال کر پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تیری طرف سے جو آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ تو جن کو چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جن کو تو نہیں چاہتا گمراہ کرنا، ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تیری توفیق پر منحصر ہے۔ اب یہ امتحان تو نے ایسا ڈالا، آزمائش ایسی ڈالی کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، لیکن انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اب تو بات بگڑ گئی ہے، مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، پیچیدگی آ گئی ہے۔ اس پیچیدگی سے باہر نکلنے کے لیے ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا ولی تو ہے۔ بات بگڑ جائے تو بنانے والا تو ہے، اس لیے ہم تیری ہی بارگاہ میں درخواست گزارتے ہیں۔ فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پوری آیت میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لہجہ آپ کو گرم لگ رہا ہے؟ ہاں، ایک مصیبت زدہ مصیبت میں جس طرح اپنے رب کو پکار سکتا ہے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ حضرت موسیٰ کے مزاج میں چونکہ بڑی گرمی تھی، اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو کیا کیجئے گا، یہ تو اب ایک سے ایک افسانے گڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حضرت موسیٰ کی گرمی دکھا دی، اور ملک الموت آیا تو لوگوں نے دکھا دیا کہ اس کو ایسا گھونسا مارا کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ نہیں سنا آپ نے؟ دیکھیے حذیفہ نے سنا ہی نہیں۔ جناب ایسی روایات موضوع بھی پیش کی گئی ہیں کہ باقاعدہ تفسیر کی کتابوں میں درج بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا روح قبض کرنے کے لیے، تو مارے غصے کے ایسا گھونسا مارا کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب ایک نبی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی آنکھ باہر نکال سکتا ہے۔ وہ بیچارہ بھاگا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ موسیٰ نے مجھ کو گھونسا مارا ہے۔ کہا لگتا ہے ابھی کچھ اور دن جینا چاہتا ہے، اچھا جاؤ اس سے کہو کہ گائے پر یا بکری پر ہاتھ پھیرے، جتنے بالوں پہ ہاتھ پھر جائے گا اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ آئے موسیٰ سے کہا تو موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ تو کہا جب موت آنی ہے تو ابھی روح قبض کر لو۔ اب بتائیں اتنی دیر کے بعد سمجھ میں آیا تھا موسیٰ کہ نعوذ باللہ، کیا فضول باتیں۔ لیکن ہے نمک مرچ ملانے کی عادت جن کو ہوتی ہے وہ ملاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید دعا فرمائے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ کے بعد بھی حسنہ محذوف ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی نصیب فرما۔ اس دنیا میں جب تک رہیں کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے تو ناراض ہو، ہر کام اچھا کریں، اور جب ہر کام اچھا کریں گے تو آخرت میں نتیجہ بھی اچھا آئے گا۔ تو دنیا میں بھی حسنہ کی توفیق دے اور آخرت میں بھی۔ یہ درخواست کون گزارتا ہے؟ وہ جو بڑا گرم دل ہوتا ہے۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ، اے ہمارے رب، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ بے شک غلطی ہو گئی لیکن اپنی غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ انا ہدنا الیک، اس میں، اس دعا میں عموم ہے۔ کیا عموم ہے؟ یعنی اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کے حق میں دنیا میں بھی خیر لکھ دے اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ بہتر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اس کے جواب میں بیان فرمائی۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرا جو اصول ہے، میرا جو ضابطہ ہے، میری جو سنت ہے، اس کو سن لو پہلے۔ میں اپنے عذاب کے ذریعے سے پہنچتا ہوں اس تک جس کو چاہتا ہوں۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا نا، یعنی میں جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کو عذاب دیتا ہوں۔ کوئی درخواست کرے، گزارش اور سفارش کرے، تب بھی اس کی گزارش اور سفارش کے نتیجے میں اس پر سے عذاب ٹلے گا نہیں، یہ پہلے سن لو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو عذاب دینا چاہے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ بتا دیا ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسے ہی پھل ملے گا۔ اگر کوئی نیک زندگی اور اچھی زندگی گزارے گا تو اس کے حق میں اچھا ہوگا۔ من یعمل کیا ہے، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، کیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہماری سنت یہ ہے، سمجھا آپ نے؟ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا پھل ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا پھل ملے گا۔ اب اگر کسی نے وہ کام کیا ہے جس کے نتیجے میں اس پر عذاب آنا چاہیے تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ تمہارے درخواست کرنے سے، گزارش کرنے سے اس پر سے تو عذاب نہیں ٹلے گا، یہ بات نوٹ کر لو، ہے نا؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اب اگر کوئی میری رحمت سے فائدہ اٹھانا ہی چاہتا ہے تو اٹھائے، کوئی پابندی تو ہے نہیں، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ جن کے لیے تم نے درخواست گزاری ہے کہ اے ہمارے رب ان سب کو دنیا میں حسنہ کی توفیق دے، ان سے بولو نا
کہ وہ اپنے آپ کو حسنہ کے مستحق بنا لیں، حسنہ کی توفیق دے دیں گے۔ میری رحمت تو ہر چیز کو محیط ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو رحمت کے مستحق نہیں بناتے تو تمہارے درخواست کرنے سے ان پر ہم رحمت نہیں کریں گے۔ رحمت کا مستحق وہ بنتا ہے جو رحمت کا اہل اپنے آپ کو بناتا ہے۔ سب کو نہ اس کا اہل بنایا جا سکتا، نہ سب کو اس کا مستحق قرار دیا جا سکتا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اس کے اہل ہیں؟ آگے کا ٹکڑا اس کو کھول دے رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، اس کی تعظیم و توقیر کریں گے، اس کی مدد کریں گے، قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ایسے لوگوں کو میری رحمت پہنچے گی۔ فَسَأَكْتُبُهَا، سو میں لکھ رکھوں گا اس کو، کس کو؟ اپنی رحمت کو۔ یعنی میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے نوٹ کر دوں گا کہ ان پر مجھے رحمت کرنی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کے سلسلے میں بار بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ تقوی نام ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے خوف سے زندگی گزارنے کا، اس احساس کے ساتھ جینے کا کہ اگر ہمارا کوئی کام غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا۔ حضرت ابو حذیفہ اور اگر ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ہمارا کردار اور ہمارا کیریکٹر ہی طے کرے گا کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے تقوی۔ تو ایک تو جو آدمی اس احساس کے ساتھ جیے گا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی تو وہ محتاط قدم اٹھائے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ تو ایک تو اس کے اندر صفت یہ ہو کہ وہ تقوی کی زندگی گزارے گا۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال اس کو دیا ہے وہ پورا مال بٹور کر اس پر مارے گنج بن کے نہیں بیٹھ جائے گا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کرے گا۔ مال میرا دیا ہوا ہے اور میں جہاں جہاں بتاؤں گا وہاں وہاں خرچ کرنا پڑے گا، اور میں نے بتایا ہے کہ مال میں سے ایک خاص مقدار میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تو جو لوگ وہ زکوٰۃ دیں گے وہ میری رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ کل بٹور کے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے والے اس کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری صفت والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ نہیں کہا کہ والذین هم یؤمنون بآیاتنا، بلکہ یہ کہا کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے۔ آیات سے مراد وہ آیات جو عہد و میثاق سے متعلق ہیں، وہ آیات جو رہنمائی اس بات کی کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح پہلے بہت سارے انبیاء آئے اسی طرح یہ بھی ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، جو ہماری آیات پر ان آیات پر ایمان لائیں گے جن میں آخری رسول سے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ چونکہ
اس پہلو کو نمایاں کرنا تھا، یعنی ایمان لانے سے پہلے کن پر ایمان لانا ہے اس پر توجہ مرکوز کرانی تھی، اس لیے یؤمنون پر بھی آیاتنا کو مقدم کر دیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اشارہ کن کن چیزوں کی جانب ہے، تو میں نے ابھی بتایا کہ خاص طور سے اہل کتاب سے لیا گیا عہد و میثاق ہے زیر بحث، جس کی جانب خود آگے والی آیت بھی آگے والی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں تورات و انجیل میں آخری رسول سے اور آخری کتاب سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو بھی مانیں گے۔ اور یہ اشارات کئی جگہ ہیں، یہاں تو صاف موجود ہے، ابھی آگے آپ پڑھیں گے۔ سورہ مائدہ کھولیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 دیکھیے۔ آیت مل گئی؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے اندر سے 12 نقیب بھی اٹھائے تھے جو بار بار ان کو یاد دہانی کراتے رہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر، میرے رسول ہی نہیں، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ظاہر ان رسولوں میں آخری رسول بھی ہیں، اور تم ان کی توقیر کرو گے اور اللہ کی راہ میں قرض حسن دو گے۔ یہ اشارہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کھولیے، آل عمران آیت نمبر 81۔ آیت مل گئی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا کہ جب تمہارے پاس میں کتاب اور حکمت بھیجوں گا اور تمہارے پاس رسول آئے گا جو تمہارے یہاں موجود کتابوں میں پیشین گوئیوں کا عین مصداق ہوگا تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، لازماً اس کی مدد کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیوں اقرار کرتے ہو، پکا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا تھا ہاں بالکل ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ مانوں گا۔ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو آیات سے اشارہ خاص طور سے ان آیات کی جانب ہے۔ آگے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی۔ یہاں کئی صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ تمام صفات آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ان میں پہلی صفت ہے رسول، دوسری صفت ہے نبی، تیسری صفت ہے امی،
اور آگے چوتھی صفت یامرہم بالمعروف، پانچویں ہے وینہاہم عن المنکر، چھٹی ہے ویحل لہم الطیبات، ساتویں ہے ویحرم علیہم الخبائث، آٹھویں ویضع عنہم اصرہم والاغلال۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب اسی کی صفات ہیں۔ اب دیکھیے ہر صفت کا کیا موقع ہے۔ رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کی جانب اشارہ ہے کہ جس طرح ہر رسول اپنی قوم پر حجت بن کر آتا ہے کہ اگر لوگ اس کی بات مانیں گے تب تو ان کا بیڑا پار، لیکن اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، تو پھر اس قوم کی تباہی طے۔ رسول جب آتا ہے تو اللہ کی عدالت اور حجت بن کر آتا ہے، پھر یا تو لوگ ایمان لاتے ہیں اور یا برباد کر دیے جاتے ہیں، تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لانے والی کا کیا حشر ہوا؟ حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لانے والوں کا کیا حال ہوا؟ حضرت لوط پر ایمان نہ لانے والوں کا کیا حشر ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کا کیا حشر ہوا؟ ہے کہ نہیں؟ اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں کا بھی وہی حشر ہوا، بس تھوڑا سنت بدل گئی ہے۔ اور لوگوں کے ہاں جن پر تباہی عمل میں آئی، ان کا ایک بڑا طبقہ تھا جو کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں تھا، اور ایک طویل عرصے تک حجت تمام کرنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن آخر رسول پر ایمان لانے کا تو تسلسل آپ کی عمر میں قائم رہا، زندگی بھر قائم رہا، اس لیے اس طرح کا عذاب نہیں آیا جس طرح کا عذاب ان پر ہے۔ البتہ جو اڑیل اور سڑیل اور کڑیل تھے، اللہ تعالیٰ نے جنگوں میں ان کو کٹوا دیا۔ نبی اس پہلو کو نمایاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام عام انسانوں کے لیے تیار کیا تھا، اس کو بھیجنے کے لیے انہی کا انتخاب کیا۔ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے لوگوں سے، اس کی خبر دینے کے لیے انتخاب ہوا، اس لیے اس پہلو سے ان کی صفت نبی ہے، اور تمام نبیوں نے یہ کام کیا ہے۔ امی کے سلسلے میں شاید اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ نہیں؟ امی سے ہمارے علماء اور مفسرین نے 3 نکتے نکالے ہیں۔ ایک تو امی کی صفت اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، دوسرے امی اس لیے کہا گیا ہے کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، تیسرے امی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ویسے ہی سادہ طبیعت کے آدمی تھے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ، یعنی چھل کپٹ، عیاری، مکاری سے دور تھے۔ پوری بنی اسماعیل کو امی کہا گیا ہے۔ اب اگر اس پہلو سے دیکھیں کہ ان پڑھ، امی کے معنی ان پڑھ، تو پوری بنی اسماعیل تو ان پڑھ تھی نہیں، لیکن اکثریت تو ان پڑھ تھی، تو اکثریت کی بنیاد پر لوگوں نے ان پڑھ قرار دے دیا۔ اگر امی کا یہ معنی لیں کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، تو بنی اسماعیل کا مرکز ام القریٰ یعنی مکہ تھا۔ اب اس مرکز سے جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے سب امی کہلائیں گے، چاہے جہاں رہیں۔ آپ سعودی اگر کمانے لگیں گے تو کہیں انڈین نہیں رہ جائیں گے؟ تب بھی انڈین ہی رہیں گے، ہندوستانی رہیں گے۔ اور اگر اس پہلو سے کہ یہ لوگ چھل کپٹ سے دور تھے، حسد، کینہ اور بغض ان کے اندر نہیں تھا، عیاری، مکاری اور چالاکی نہیں تھی، تو اس پہلو سے بھی بنی اسماعیل بہت ممتاز رہے ہیں۔ یہ نہ دھوکہ باز تھے، نہ جھوٹ بولنے والے تھے، نہ فریب کرنے والے تھے، برائیاں بہت ساری تھیں، لیکن مزاج میں پستی نہیں تھی، الا ماشاء اللہ۔
سوائے ان کے جن کے تعلقات بنی اسرائیل سے رہے ہوں۔ تو ان تینوں پہلوؤں سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حرج نہیں لگتا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ چوتھی صفت یہ بتائی ہے کہ ان لوگوں کو اتباع کرنی ہوگی اس کی جس کا لقب رسول، نبی اور امی ہے، اور جس کو یہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اس رسول نبی امی کی پیشین گوئیاں ان کے ہاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں تو چھوڑیے، آج بھی تورات اور انجیل میں وہ پیشین گوئیاں موجود ہیں جن کا مصداق اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بنتا۔ ہیں تو بہت ساری پیشین گوئیاں، لیکن میں ایک مثال تورات کی اور ایک مثال انجیل کی دیتا ہوں۔ تورات کی کتاب استثناء کے باب 18 کی آیات 15 تا 19 میں ہے۔ خداوند حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے۔ اور یہ تیرے اور تیری جو کر رہے ہیں، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جمع کے لیے بھی واحد کا استعمال ایک خاص مقصد رکھتا ہے۔ علی سبیل الانفراد یہ سب سے خطاب ہوتا ہے۔ یہ تیرا اور تیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو اس کا مخاطب مان لے۔ فرمایا، اب الفاظ ذہن میں رہیں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے نا۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ میری ہی مانند، میرے مانند حضرت موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میری مانند کا مطلب جو آئے گا وہ رسول بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ تم اس کی سننا صاحب بتا رہا ہے کہ تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ یتبعون رسول النبی الامی کی جانب اشارہ ہوا کہ نہیں؟ پھر آگے لکھا ہے کہ اور خداوند نے مجھ سے کہا، وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ نہیں آیا، لائے دکھا دیجیے۔ ہاں لے کے آئی۔ اب اس میں دیکھیے کئی پہلو ہیں غور کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ خود بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آخری نبی و رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ اس کی شہادت تمام نبیوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تمام نبیوں نے دی ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو نبی آئے گا وہ میری طرح جلیل القدر ہوگا، صرف نبی نہیں رسول بھی ہوگا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔
چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ وہی کہے گا جو اللہ تعالیٰ اس سے کہلوانا چاہے گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اس کی اتباع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی گرفت ہوگی۔ اب دیکھیں کتنے صاف لفظوں میں یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، کہ وہ اپنے ہاں تورات میں اسے لکھا ہوا پاتے ہیں، تو لکھا ہوا تو ہے۔ امام ابو حذیفہ آج بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی یا اپنی قوم سے جو کہا تھا وہ اس میں انجیلوں میں موجود ہے۔ کتاب متی باب 21 کی آیات 42-44 میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یسوع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا نا، یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ کتاب مقدس سے اشارہ تورات کی طرف ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ بنی اسماعیل کو تو بنی اسرائیل نے مسترد کر دیا تھا نا، اچھوت بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں چونکہ تمثیلات اور استعارے بہت ہیں، اس لیے ان کی ہر گفتگو میں آپ کو تمثیل یا استعارہ نظر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، یعنی جن لوگوں نے مسترد کیا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع فراہم کیا مسترد کرنے کا اپنی سنت کے مطابق۔ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ جن کے ہاں نبیوں اور رسولوں کا تسلسل قائم ہو وہ لوگ بھی انکار کر دیں۔ اسی طرح سے اب تک ساری نبوتیں اور رسالتیں ہمارے درمیان رہی ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد سے، اسحاق کے بعد سے، لیکن اب کسی اور قوم میں چلی جائے گی، یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ مگر فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی۔ کتنا صاف اشارہ موجود ہے کہ بنی اسماعیل سے یہ حکومت چلی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پتھر کے نہیں، جو گرے گا اس کے، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ آپ نے دیکھا جو ان سے ٹکرائے پاش پاش ہو گئے، اور جن پر خود وہ چڑھ کے گئے ان کو پیس ڈالا۔ تو یہاں جو آیا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اشارہ اسی طرح کی آیات کی جانب ہے جن میں سے ایک جگہ سے میں نے آپ کو سنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب پانچویں صفت یأمرہم بالمعروف، وہ نبی اور رسول جو آئے گا وہ معروف کا حکم دے گا۔ اطلاعی گھنٹی 8:45، پہلی گھنٹی 9 بجے، چھٹی 12:45۔ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے گا۔ یہ معروف منکر کا مقابل ہے۔ ہر اچھی بات، ہر اچھا کام، ہر اچھی روایت معروف میں آتی ہے، جس سے سماج کا بھلا ہو، جس سے افراد کا بھلا ہو، جس سے اجتماعیت کا بھلا ہو، جس سے سوسائٹی کا بھلا ہو، اس کا حکم دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فرد یا سماج کے لیے مضر ہو۔ کیوں ہے کوئی ایسا حکم؟
اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام دیے تھے ان پر آج ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو فرمایا تھا بالکل صحیح اور مناسب فرمایا تھا۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تھا، 2 بار کم سے کم مٹی سے، باقی پانی اور صابن سے۔ اب آج کی تحقیق بتا رہی ہے کہ بغیر اس کے اس کا زہر زائل ہی نہیں ہوتا۔ 1-2 کی بات نہیں، سارے احکام ایسے ہی ہیں، یہ سب معروف ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ منکر سے روکے گا، ہر غلط کام، تو منکر کے معنی ناپسندیدہ غلط، ہر غلط کام سے روکے گا، ہر غلط کام سے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہو، چاہے کردار کے لحاظ سے غلط ہو، چاہے افکار کے لحاظ سے غلط ہو، ہر پہلو سے وہ روکے گا، اور ہر غلط کام سے روکا، سود سے روکا، ظلم سے روکا، اور خواتین کی عصمتوں کو لوٹنے سے روکا، بچوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے روکا، پچھڑے ہوئے دبے کچلے لوگوں کو اپنے ستم کا نشانہ نہ بنائیں، ستم کا نشانہ بنانے سے روکا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہ بھیجیں، ان کی خدمت کریں، جنت ان کے قدموں نیچے ہے، اس کا حکم دیا، ہر غلط کام سے روکا۔ کون کون سی برائیاں اس زمانے میں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہوئی۔ پھر فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان کے بوجھ اتارے گا، وَالْأَغْلَالِ، اور وہ پابندیاں ہٹائے گا جو ان کے اوپر تھیں۔ بہت سارے بوجھ تھے، بہت ساری پابندیاں تھیں، لوگوں نے بوجھ اپنے اوپر لاد لیا تھا۔ سنیے کہ ایک گال پر جو کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال بھی پیش کرو تاکہ اس پر بھی مار دے، روک دیا، غلط بات۔ جو تمہارے گال پہ ایک تماچا مارے تم بھی مارو اس کی گال پہ ایک تماچا، تب گال پہ تماچا مارنا بند ہوگا، ایسے نہیں۔ یہ بوجھ لوگوں نے اپنے طور پر لاد لیا تھا، لوگوں نے سنیاس لے لیا تھا، اور ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے بنباس کو ضروری قرار دیا تھا۔ یہ لوگوں نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی تھی، اللہ کے رسول نے روک دیا۔ لوگوں نے تجرد کی زندگی کو معراج ترقی سمجھا تھا، شادی نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، شادی کر کے جیو، اور خود شادی کر کے زندگی گزاری۔ یہ لوگوں کی اپنی عائد کردہ پابندیاں تھیں، ان کا دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر اونٹ کے گوشت حرام کر لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں حرام کیا تھا، البتہ انہوں نے حرام کر لیا تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا، حرام ہی رہ گیا، اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ چربی کا استعمال انہوں نے اپنے اوپر ممنوع کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ چربی ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے اسر و اغلال، بہت سارے جانوروں کا استعمال انہوں نے عورتوں پر ناجائز قرار دے دیا تھا، مردوں پر جائز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کے ذریعے اس کو بھی ہٹوا دیا۔ تو یضع عنہم اسرہم والاغلال سے اشارہ انہی سب پابندیوں اور بوجھوں کی طرف ہے۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے جس کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ رسول ہوگا، نبی ہوگا، امی ہوگا، اور معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، طیبات کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا، لوگوں کے اوپر سے بیجا پابندیوں کو اتارے گا، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوا، اس کی عزت کریں گے، اس کی توقیر کریں گے، اس کا احترام کریں گے،
اسے رسپیکٹ دیں گے، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کریں گے۔ اس کی مدد کرنے کا تو اس کے دین کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا ہوا، اور اس نور کی اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ اشارہ قرآن مجید کی جانب ہے، قرآن مجید کی اتباع کریں گے، قرآن جو کہے گا وہ مانیں گے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ یہ بات اس لیے کہہ دی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے بیچ میں یہ بات اس لیے آ گئی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی قوم نے کیا کیا بدمعاشی کی۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کچھ بدمعاشیوں کا ذکر پیچھے ہوا، کچھ کا ذکر آگے ہوگا، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات ہی اٹھا کے رکھ دی کہ موسیٰ کے توسط سے ہم نے ان کی قوم کو بہت ساری ہدایات دی تھی، جن میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ آخری نبی اور رسول پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ بدمعاش ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اب بات آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ ہی کے حوالے سے صحیح کہ حضرت موسیٰ نے بہت ساری باتیں جو کہی تو ان میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آخری نبی اور رسول پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو بات جب رسول کی آئی تو بات سے بات تو نکل ہی جاتی ہے کہ نہیں۔ اب بات آ گئی رسول کی تو بر وقت لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی، ان کو کچھ ہدایات دے دی گئیں، ان کو کچھ سجھاؤ دے دیے گئے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف بھی، بنی اسرائیل کی طرف بھی، نصارہ کی طرف بھی، یہود کی طرف بھی، مجوس کی طرف بھی، کفار و مشرکین مکہ کی طرف بھی، انڈیا والوں کی طرف بھی، پاکستان والوں کی طرف بھی، سب کی طرف، یورپ کے لوگوں کے لیے بھی اور افریقہ کے لوگوں کے لیے بھی، امریکہ کے لوگوں کے لیے بھی، ایشیا کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی آسمانوں اور زمین کی حکومت جس کی ہے، آسمانوں اور زمین کا حکمراں اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے نہ سر جھکانا ہے، نہ اس کی عبادت کرنی ہے، اور نہ اس کو وہ حیثیت دینی ہے جو صرف اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے نہیں۔ جو جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہو، الہ ہونے کا حق اسی کو پہنچتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے اسی رسول پر جس کی صفت ابھی اوپر بیان ہوئی ہے النبی امی کے ذریعے سے، کہ جو خود اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے کلمات پر، یعنی اللہ کی آیات پر۔ تو جو اللہ پر اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے، تم بھی اسی پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس رسول کی زندگی اختیار کرنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہو۔ واتبعوه، اور اس نبی کی، اس رسول کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ابھی تو یہ کٹ جائے گا، یہ اٹھا لے، نہیں کٹے گا، چھوڑ دو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھی راہ پر رہو۔ یہ ہدایت پانے کا ذریعہ ہے کہ جس نبی اور رسول کی بات ہو رہی ہے
اس نبی اور رسول کی اتباع کرنی ہے، اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال بھی دے دی، وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں بھی ایک امت ایسی رہی ہے جس کے لوگ حق کی جانب حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور اسی کے ذریعے عدل اور انصاف کرتے تھے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں میں زیادہ تر تو پھسڈی نکل گئے، لیکن کچھ بہرحال ایسے تھے جو حق کے داعی اور حق کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے۔ تم لوگوں سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ تم بھی حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرو اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرو، اس کے بغیر تم اس کامیابی کو نہیں پا سکتے جو کامیابی اللہ کے ان بندوں نے پائی ہے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے دکھائے تھے۔ راستے تمہیں بھی دکھا دیے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان راستوں کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بس اب آج اسی پہ رہنے دیجیے۔ دیکھیے رسول اور نبی میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ایک رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، جبکہ ایک نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، کسی اور کتاب کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ کے کچھ احکام آتے ہیں، وہ ان احکام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن کوئی کتاب جو پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ اسی کتاب کا پیروکار ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے میرا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے کا نام لے لیا گیا یہ کل رسول تھے، نبی ہی نہیں، سب رسول تھے۔ حضرت داؤد بھی رسول تھے، حضرت سلیمان بھی رسول تھے، اس لیے ان کے لیے کہیں نبی اور کہیں رسول اور کہیں دونوں کا استعمال ہوا ہے۔ وہ تھے انبیاء جن کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ نہیں تو مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کے علاوہ کوئی بات۔ کیا ہے، کیا بتائیے؟ متصادم ہے، ہاں کیا کہا کیا ہے؟ وہ جو میں نے وہی تو بتا دیا نا کہ تنہا وہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ صاحب کتاب و صاحب شریعت ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیجئے جو بعد والی بات ہم نے کہی ہے کہ یہ جتنے لوگوں کا نام لیا گیا ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سب نبی اور رسول دونوں تھے۔ مولانا نے ایک بات اور کہی ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول کی کوئی خاص تقسیم نہیں ہے، البتہ درجات کے لحاظ سے فرق ہے لوگوں میں، تو نبی اور رسول کی بنیاد پر تمیز کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔